اللہ 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 اللہ۔ چلیں جی بیٹھ جائیں، جیتے رہیں، عمر دراز ہو۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم سننا ہے وہ ضرور قریب آ جاتے ہیں، جن کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ قرآن حکیم کے قریب آ جاتے ہیں۔ چلیں جی خاموشی اختیار کریں، ڈونٹ کمیونیکیٹ پلیز، جسٹ سائلنس، خاموشی اختیار کریں۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں جی ایک دفعہ سارے، درود پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب۔ جی آواز کم ہے آپ کی، درود پڑھیں میرے سامنے، درود پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جتنا مجمع ہے ابھی بھی درود کی آواز آہستہ ہے، درود پڑھیں مل کے۔ زیب مسند خاص پیر طریقت راہبر شریعت السید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد اخلاق حسین زیدہ مجدہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور اب آپ قرآن حکیم بھی سنیں گے۔ صاحبزادگان نے اور میرے دوست نے بڑی محبت کے ساتھ آج کا یہ وقت لیا۔ بندہ احقر العباد آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ صادقآباد رحیم یار خان سے سفر کرتا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ زندگی ہی سفر ہے اور ہر وقت سفر میں ہی رہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی باتیں چھوڑیں اور قرآن سنیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ جی اب آپ گفتگو نہیں کریں گے، اب صرف قرآن سنیں گے۔ دیکھیں میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں ایک خانقاہ سے آیا ہوں، چشتیہ خانقاہ سے میرا تعلق ہے، اور میں بالکل کوئی خطیب اعظم یا پاکستان نہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا استاد ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔
بچے میرے پاس بڑے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے علماء میرے سامنے ہوتے ہیں، تو میں ان سے باتیں زیادہ کرتا ہوں۔ تو آپ کوشش کریں، اب آپ اپنی باتیں نہیں کریں گے، اور اس طرف سے برآمدوں میں سے بھی آواز اب نہیں آئے گی، اب صرف قرآن سننا ہے۔ سادات کے چہرے دیکھیں اور قرآن حکیم سنیں، اسے ہی محفل عرس کہتے ہیں۔ زیارت سادات کی کریں اور قرآن حکیم سنیں، اسے محفل عرس کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، محفل عرس تب تک محفل عرس نہیں ہوتی جب تک صاحب عرس محفل میں موجود نہ ہو۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ جاگ جائیں۔ اصل میں ہم سنی لوگ شعر سننے کے عادی ہیں، مائے سننے کے عادی ہیں، ہمارا لگاؤ اب اس طرف ہو گیا ہے نا۔ محسوس نہ کیجئے گا، میں گزارش کر رہا ہوں، آپ اسے دل پہ لیجئے گا اور بالکل محسوس نہ کیجئے گا۔ کاش کہ ہمارا لگاؤ قرآن کی طرف ہو جائے اور ہم قرآن سننے کے عادی ہو جائیں۔ اب چاہیے تھا بندوں کو جم کے بیٹھنا تاکہ قرآن پڑھنے لگے ہیں، لیکن چلیں اللہ حضور کا صدقہ سب کو آباد رکھے۔ اچھا جی، محرم گزرا ہے، محفل عرس ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت مودت ہے۔ جی کیا ہے؟ جی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ آیت مودت ہے۔ اچھا، اگر کوئی سنی بیٹھا ہے ذرا سبحان اللہ کہو، کیونکہ سنیوں کے امام کا جو ترجمہ ہے نا میں دیکھ چکا، چونکہ وہ شاید گاڑی میں ہی رہ گیا ہے، وہ نہیں آیا۔ کنز الایمان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس کے لیے آئی ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مودت حسین کے گھر کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت مودت حسین کے گھر کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت مودت فاطمہ کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت مودت علی المرتضیٰ کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت مودت حسنین کریمین شریفین شہیدین کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت مودت آل جعفر کے لیے ہے، آل عباس کے لیے ہے، آل علی کے لیے ہے، آل عقیل کے لیے ہے۔ یعنی میں کہہ لوں کہ یہ آیت مودت آل محمد کے لیے ہے اور آل علی کے لیے ہے۔ جی یہ جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اہل سنت کے عالم علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت حسین کے گھر کے لیے آئی ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں اس آیت کو پڑھنا شروع کروں۔ جی نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں مجھے بتائیں، میں جس طرح بول رہا ہوں یہ سمجھ آتی ہے؟ سلیس اردو ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ آیت حسین کی مودت کے لیے ہے۔ اب اللہ نے اسے شروع یہاں سے کیا۔ اللہ نے فرمایا ذالکا، ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ جی ذالکا کا کیا معنی ہے؟ بس یہ بات ہے، یہ ہے عرف جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ذالکا کا کیا معنی ہے؟ بد نصیب زبان ہے جس زبان پہ قرآن نہیں آتا، خوش نصیب زبان ہے جو زبان قرآن کے لیے حرکت کرتی ہے۔ بد نصیب زبان ہے۔ اچھا سنو میری طرف تکو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ فرمایا جس زبان پہ قرآن آ گیا میں اللہ 10 گنا معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں کھاتے میں ڈال دوں گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے نا بیٹا۔ بیٹا گھٹنے نیچے کر کے بیٹھے، بیمار ہے تو جیسے مرضی بیٹھے ورنہ گھٹنے نیچے کر لیں۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے، آیت مودت کو شروع یہاں سے کیا۔ ذالکا، ذالکا کا کیا معنی ہے؟ یہ ابھی بھی بندے چوپ ہیں، جب آپ بولو گے میں آگے چلوں گا۔ ذالکا کا کیا معنی ہے؟ نہیں پچھلے بندے ابھی خاموش ہیں۔ ذالکا کا کیا معنی ہے؟ شاباش، قرآن پڑھو میرا بیٹا۔ ذالکا کا کیا معنی ہے؟ جیتے رہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا معنی ہے وہ، ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ۔ کیا معنی ہوگا؟
آپ جیتے رہیں. کیا معنی ہوگا؟ یہ وہ معنی یہ ہوگا. اچھا آیت میں بات کس چیز کی ہے؟ حضرت قبلہ شاہ جی حضور بول رہے ہیں میرے ساتھ، مرشد بول رہے ہیں، آپ بولو. مریداں نوں قرآن پڑھنا چاہیے جی. ذالی کا دکی آیت وچ گل کا دیئے کس کی مودت؟ یار ایسے مت کرو، آپ میری طبیعت سے ابھی آشنا نہیں ہو. ایسے میں ٹھنڈے بندوں سے بات نہیں کیا کرتا. میرے ساتھ بات کرو تاکہ میں قرآن سنا سکوں آپ کو. جی آیت میں بات کس کی ہے؟ مودت. حسین کی مودت. کس کی مودت؟ آسان کر لیتے ہیں نا جی. آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی مودت کی. شروع یہاں سے ہو رہی ہے. ذالک الذی، یہ وہ. مولا کیا فرمایا؟ یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. نہیں میں آسان کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سادے بندے تک میرا پیغام پہنچے گا. اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. حسین کی مودت. اچھا نہیں ایک منٹ رکنا. شکرگڑھ کے اس علاقہ کے اس خان کا سادات کے ڈیرے پہ آنے والوں رکنا. مجھے ایک خوشخبری اور یاد آ رہی ہے. یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے. آپ استقبال کرو تاکہ میں پڑھوں. نہیں میں نہیں پڑھ رہا، پیچھے آگے واپس آگے. نہیں جناب میں عرض کر رہا ہوں ایسے میں آگے نہیں چل سکوں گا. نہیں جی میرے ساتھ میرا جاگتے بندوں سے تعلق ہوتا ہے. اگر قرآن سے محبت ہے اور جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حسین کی مودت خوشخبری ہے. مجھے ایک خوشخبری اور یاد آ رہی ہے. یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن سنو ومبشرا برسول ومبشرا برسول ومبشرا برسول. جاگیں گے ابھی آپ بڑا جاگیں گے. ومبشرا برسول ومبشرا برسول. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری نہ دوں. اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری نہ دوں. شکرگڑھ کے اس خانقاہ پہ آنے والوں حضرت محمد آ رہے ہیں، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. مصطفیٰ آ رہے ہیں، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنے سوئے ہیں اور کتنے جاگے ہیں. مصطفیٰ کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ ایسے مت کرو، گج کے کہو سبحان اللہ. حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. اچھا اگر آپ حسین ہی کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو مجھے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں. اے جناب جنہیں تسی بندے بیٹھے ہو نا، میں انہیاں کو آیتاں پڑھ کے اٹھنیاں نے تے جے چپ کر کے بیٹھے رہے پھر جلدی اجازت لے کے قدمہ کے ہتھ لا کے نکل جاواں گا. جے قرآن نال محبت ہے اور قرآن وچوں محمد و آل محمد سننے نے تے گج کے کہو سبحان اللہ. لو یہ ایک اور آیت سن لو. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا بیٹا ڈونٹ کمیونیکیٹ پلیز، میری طرف دیکھو، باتیں نہیں کرو، بس میری طرف دیکھو. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. کریں گے ترجمہ جب آپ ساتھ ملو گے. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. اللہ فرمایا مصطفیٰ جی یاد کیجئے جب مریم سے ملائکہ نے باتیں کی. مریم سے ملائکہ نے باتیں کی. یہ مطلب ہے عیسیٰ دی ماں نال فرشتے گلاں کر دے سکتے جی. عیسیٰ دی ماں نال فرشتے، بھائی یارا وہ آخری بندے جواب تو تاکہ میں آگے پڑھوں. جو عیسیٰ دی ماں نال فرشتے، بھائی اجے بھی بندے نہیں بولے. عیسیٰ دی ماں نال فرشتے
گلا کرتے سن. مولا فرشتے گلا کرتے سن؟ فرمایا ہاں گلا کرتے سن. اب میں دیکھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. وہ فقیر کے ڈیرے پہ آنے والوں, سید کے ڈیرے پہ آنے والوں, اے وے عیسیٰ دی اماں جیتے نال فرشتے گلا کرتے سن, حسین دی ماں نال گلا نہیں وہ دے بوئے تے آ کے وہ دی نوکری کرتے سن. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ جاگو تاکہ میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یہ بات آپ کہاں سے پڑھ گئے؟ بیٹا السوائق نور کا کتاب کا نام ہے. کعبے کا امام علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر نے فرمایا, ابی ذر جی آقا ذرا جاؤ میری دھی دے کر جاؤ, مولا علی نو لے کے آؤ. ہائے ہائے جدو فرمایا نا جاؤ میری دھی دے کر جاؤ تے علی نو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر فرماندے نے میں اٹھیا, میں جا کے کی ویکھیا سیدہ پاک دا بار دا دروازہ کھلے ہے, اندر بندہ نظر نہیں پیا ہوندا. بوری اٹھ دیے پئی, دانے پیندے نے پئے, چکی چل دیے پئی, بندہ موجود کوئی نہیں, آٹا نکلدا ہے پیا, بندہ موجود کوئی نہیں, چولہے دی ڈوری ہلدی ہے پئی, شہزادہ ستا پہ ہے. ٹھنڈا سبحان اللہ اپنے پاس رکھو, میں کہہ رہا ہوں. میرے سامنے بندے ایسے نہیں بولتے جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں میرے سامنے. اگر آل محمد سننا تو گج کے کہو سبحان اللہ. جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا, ابی ذر بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں گئے. حضور آپ کی بیٹی کے ہاں عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور بندہ کول کوئی نہیں, دانے پیندے نے پئے, بندہ کول کوئی نہیں, چکی چل دیے پئی, بندہ کول کوئی نہیں, آٹا نکلدا ہے پیا, بندہ کول کوئی نہیں, چولہا ہلدا ہے پیا, بندہ کول کوئی نہیں, شہزادہ ستا پیا ہے. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری بیٹی فاطمہ ساری رات مصلی پہ رہتی ہے, وہ بوری اٹھانے والا بھی فرشتہ ہے, وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے, وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے, اور وہ جھولا جلانے والا جبرائیل ہے, اور جھولے میں میرا بیٹا حسین ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ تو کہہ لو نا یارا. ارے ہم ہیں گدا رسول کے. اچھا نہیں چلو آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں, کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. آپ کا ارادہ نظر نہیں آ رہا, اگر ارادہ ہے تو گج کے کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا, ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. ہاں ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. وہ جڑے زہرا دے نوکر بیٹھے نے سبحان اللہ کہو یارا. مل جائیں چار ذرے تو مل جائیں, مل جائیں, مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لو, میرے حسین آپ کے قدموں کے طول کے. ارے منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے آپ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں جی میں, ہاں جی منبر, اوے منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہنا جلدی سے. دیکھیں یہ خانقاہ ہے, یہ محفل عرس ہے, پیر بھائی کٹھے ہوئے ہیں, سادات بیٹھے ہوئے ہیں, خانقاہ زادے بیٹھے ہوئے ہیں.